یہاں پر آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا. 1980 میں دھیرو بھائی امبانی جو ریلائنس کمپنی کا آنر ہے اس نے آئی ڈی بی بینک سے لون لیا, لینے کے لیے گیا تھا تو انہوں نے اس کو لون دینے سے ریجیکٹ کر دیا. تو انہوں نے کہا تھا وی کانٹ گیو یو دا لون, اور اب 2008 میں وہ پلان کر رہا ہے کہ میں آئی ڈی بی بینک خرید لوں. تو دا تھنگ از کہ اس نے کسی پہ بلیم نہیں کیا. دیٹ اسپیم آف ٹائم 20 ایئرس 25 ہے, اس نے کسی پہ بلیم نہیں کیا, اس نے صرف ورک آؤٹ کیا ہے. یہ کہہ دیں کہ اس طرح کریں اس طرح کریں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ کے پاس کہاں سے مسلمان آتا ہے اس طرح آتا ہے. سر ہم لوگوں کو پہلے ہیومینٹی کو ہمیں پروموٹ کرنا ہے, نہ کہ مسلمان ہندو عیسائی سکھ کو. ہمارا مذہب جو ہے وہ انسانیت کو پہلے پروموٹ کرتا ہے. اللہ نے اس لیے کہا میں رب المسلمین رب العالمین ہوں. تو اس لیے یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس چیز کو آگے پروموٹ کریں تو بہتر. ہم کسی پر الزام نہیں دے رہے, ہم تھریٹ انالیسس کر رہے ہیں, ہم سچویشن انالیسس کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہماری بات میں امید بھی ہے, ہم کربنگ تو نہیں کر رہے, ہم صرف رو تو نہیں رہے, ہم اس بات پر قطعاً ہم انالیسس کیا ہے کہ 200 سال کے مسلم زوال کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے. یہ ہماری سچویشن ہے, اس سے آگے یہ شاندار مستقبل ہمارا ہے. حوصلہ مت ہارو, ری گروپ, ری آرگنائز, انشاءاللہ ول ریکیپچر. اس میں مایوسی کہاں ہے, اس میں بلیم کس کو دے رہے ہیں؟ وی آر دا موسٹ آپٹمسٹک, وی آر دا موسٹ پازیٹو ان دس ڈائریکشن. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, پازیٹو ہونا چاہیے, سو وی آر. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے, آج مسلمان دنیا نے کوئی مسلمان ملک بتا دے جس نے کسی غیر مسلم ملک پہ جا کر کے علاقے پر غصبانہ قبضہ کیا ہو یا کالونی بنائی ہو. دنیا میں جتنی آکوپائڈ لینڈز ہیں آج وہ سب مسلمان لینڈز ہیں, چاہے فلسطین ہو, چاہے عراق ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے چچنیا ہو, چاہے بوسنیا ہو, چاہے کشمیر ہو, چاہے کوسوو. ایوری لینڈ یو نیم از اے مسلم لینڈ. تو ہم مسلمان جس وقت آپ کے گھروں میں گھس کر ہماری عزت کے ساتھ یہ کھیلیں, ہماری ڈگنیٹی رونوں پہ حملہ کریں, ہماری زمین ہماری پراپرٹی پہ قبضہ کریں, ہمارے نیچرل ریسورسز لوٹ کے لے جائیں, تو ہم کیا کریں؟ ہم ریزسٹ بھی نہیں کریں, آواز بھی نہیں اٹھائیں. وہ آئیڈیلسٹ باتیں ہیں. اسلام تمام انسانوں کی بات کرتا ہے. یس اس وقت کرتا ہے جب اسلام اقتدار میں ہوتا ہے, اختیار میں ہوتا ہے اور طاقت میں ہوتا ہے. when they are into our homes we'll defend ourselves with every means available to us, every force that is available at our disposal. Every youngster of us will pick up arms. عراق کے بچوں کو مجبور کر دیا گیا ہے نا. عراق میں کون مزاحمت کر رہا ہے؟ آرمی تو بھاگ گئی. عراق آکوپائڈ ملک ہے, افغانستان آکوپائڈ ملک ہے. کون مزاحمت کر رہا ہے؟ عام لوگ مزاحمت کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے پاکستان پہ وہ مصیبت پڑ جائے جو کشمیر کے مسلمانوں پر ہے, جو عراق یا افغانستان والوں پر ہے, تو کیا کریں گے؟ اب اس وقت ہم انسانیت کی بات کریں گے یا اپنی عزت بچانے کے لیے مزاحمت کریں گے؟ تو بیٹا وی انڈرسٹینڈ دا ٹائم ان وچ وی آر لیونگ. ہم آئیڈیلسٹ اور رومانٹک ضرور ہیں لیکن پریکٹیکل بھی ساتھ ساتھ ہیں. وی انڈرسٹینڈ دا سچویشن ویئر وی لیو ان. ہم کسی دشمن کو بلیم نہیں کر رہے, ان کا تو کام ہے وہ کام کرنا. ہم اپنے آپ ہی کو بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے اندر غدار ہیں, ہمارے حکمران کرپٹ ہیں, ہمارے لوگ اپنی آئیڈیالوجی کو بھول گئے, ہم اپنے مقصد حیات بھول گئے. ہم نے لا الہ الا اللہ پہ پاکستان بنایا تھا, محمد رسول اللہ پہ اس کی تکمیل نہیں کر سکے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس تھریٹ انالیسس کے بعد, اس سچویشن انالیسس کے بعد ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کے فضل سے ہمارا پوٹینشیل کیا ہے. واٹ کین وی ڈو؟ ہم وہ قوم ہے جن کو اقبال کہتے ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ذرا سی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے, ذرا سی پھوار پڑے, چھینٹا پڑے اس کو, دیکھو کیسی خوشبو دیتی ہے, کیسے پودے نکلتے ہیں اس میں سے. گھبرانے کی بات نہیں ہے, حوصلہ رکھو یار, زندہ قوموں کی آزمائشیں آتی ہیں. پلیز سر, آئی ہیو اے کوشچن دیٹ مطلب یو سیڈ کہ کمیونزم اور کیپٹلزم ختم ہو گیا ہے. So, what is globalization? It is a kind of capitalism. It's a mixture of exactly communism and capitalism. Yes, and then, Pakistan being a third world country, and, it has been through the idea of divide and rule and all of that situation. So, sir, we are somewhat dependent on the whole era, the situation jo globalization chal rahi hai, and Pakistan is being westernized. ٹھیک ہے, تو سر پہلے جو ڈیوائڈ اینڈ رول سے پہلے کی جو سچویشن تھی سر, جو مغل ایرا تھا اور محمود و ایاز کا ایرا تھا سر, دوز ور گولڈن ٹائمز اینڈ وی ورنٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی بڈی. سو سر اقبال نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو سر واٹ سچویشن شوڈ وی کریٹ دیٹ ہم بھی وہ محمود و ایاز والی سچویشن میں آ جائیں. ماشاء اللہ, بیوٹیفل کوشچن. آپ کو پہلی بات ہم ایک بتائیں کہ دیکھو کبھی اپنے آپ کو آئندہ گالی مت دینا.
We are neither a third world country, neither we are a third rate nation. We are neither a third world country, neither we are a third rate nation. سارا مقصد یہی ہے ہمارے سارے مشن کا کہ آپ کو یہ کانفیڈنس دیں کہ نہ ہم گھٹیا لوگ ہیں، نہ ہماری گھٹیا آئیڈیالوجی ہے، اور نہ ہمیں مغرب سے کچھ چاہیے. We have what we have, and that's honorable and that's dignified, and that is the best. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر کوئی آئیڈیالوجی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں کوئی اسلامک نیشنلزم، اسلامک سوشلزم، اسلامک کمیونزم اور اسلامک کفر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. وی ہیو our own اسلام that is available to us. دوسری بات، کمیونزم جو انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد شروع کیا تھا، وہ تو 92 کے بعد جب سوویت یونین افغانستان کے جہاد کے بعد ٹوٹا تو آئیڈیالوجی ختم ہو گئی. رشیا بھی کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف جا رہا ہے، چائنا بھی کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کیپٹلزم بھی کولیپس کر رہا ہے. ان کے جو بینکنگ سسٹم کولیپس کرنا شروع ہوئے ہیں، ان کا جو پورا اکنامک ماڈل گھر پہ تباہ برباد ہونا شروع ہوا ہے. امریکہ جیسی جگہ میں پچھلے 2 ماہ میں کوئی 10 لاکھ لوگوں کی نوکری گئی ہے، یعنی مڈل کلاس امریکنز کی جن کے پاس گھر تھا، گاڑی تھی، بچے تھے، کتا تھا، اب وہ سڑکوں پہ لٹرلی ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں. بولو سو دی سسٹم themselves have collapsed. اب ڈیسپریشن میں دے آر گوئنگ آفٹر این آلٹرنیٹ آپشن، تھرڈ آپشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انٹیسٹڈ ہے، انٹرائلڈ ہے، اور جس کی بنیادیں اسی فالس بینکنگ سسٹم پہ ہیں جس نے کمیونزم اور کیپٹلزم کو کولیپس کیا. یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں، انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ یہودی ہے، یہ زائنسٹ ہے کہ جو یورپین اکنامک گلوبل اکنامک ماڈل کو کنٹرول کر رہا ہے. اقبال نے کہا یہ بات، اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو وہ خودکشی کر رہی ہے، اٹس ہیپننگ آلریڈی. اس لیے 20ویں صدی کے شروع میں اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھو تو پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے مسلم دنیا کے 57 ملک نکالے تھے. یعنی ایک خلافت تھی نا، ایک خلافت کو توڑ کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے نقشے نکالے. یقین کرو یہ عراق اور مڈل ایسٹ کے نقشے انہوں نے ٹیشو پیپر پہ ڈرا کیے تھے. کھانے کی میز سے بیٹھے ہوئے تھے چرچل اور امریکن پریزیڈنٹ، اور انہوں نے ٹیشو پیپر رکھا اور اس میں نقشہ ڈرا کیا کہ اتنا تم فرینچ کو دے دو، اتنا امریکنز کو دے دو، اتنا برٹش لے جائے. یعنی مسلمانوں کو اس طرح حصے بکھرے کر رہے تھے یہ لوگ. مگر جو انہوں نے نقشے بنائے تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد 1992 تک، وہ کیپٹلزم اور کمیونزم کی طرح سے اس نقشوں کو چلاتے رہے. لیکن جب کمیونزم بھی کولیپس ہو گیا، کیپٹلزم بھی کولیپس ہو رہا ہے، تو ناؤ دے وانٹ ٹو ریڈیوس دا ورلڈ انٹو اسمالر بلاکس آلسو. یعنی اب پاکستان کو توڑ کے 6 ملکوں میں کر رہے ہیں، عراق کو توڑ کے 4 ملکوں میں کر رہے ہیں، افغانستان کو 4 ملکوں میں توڑنا چاہتے ہیں. واٹ دے وانٹ از کہ اب دنیا کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں تقسیم کر دو تاکہ کوئی بڑا مسلمان ملک ان کے اس اکنامک اور پولیٹیکل اور ملٹری ایجنڈا کو ریزسٹ نہیں کر سکے. سو ناٹ دیٹ کہ دے ہیو اچیوڈ اٹ، کبھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کرتے رہیں گے. ہمارا کام ریزسٹ کرنا ہے، اینڈ وی ول ریزسٹ اینڈ وی آر ریزسٹنگ. اور اس میں اللہ کے فضل سے جو ریسورس اور پوٹینشیل ہمارے پاس، ہم ان کا کھیل دیکھ بھی چکے اور ان کو کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں، رسپانس اسٹریٹجی بھی بلڈ کر رہے ہیں. دیکھو ہم ریئیکشن نہیں دے رہے، ہم رسپانس بنا رہے ہیں. ریئیکشن دیتا ہے خودکش حملہ آور، جس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو سڑک پہ ٹائر جلاتا ہے، پھر خود اپنے آپ کو جا کے اڑا دیتا ہے. ایک بندہ مومن رسپانس ڈیولپ کرتا ہے، رسپانس پازیٹو ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت نکلتی ہے، اس میں فساد نہیں پھیلتا، اس میں وہ ایک فاسد آئیڈیالوجی کو ریپلیس کرتا ہے پازیٹو آئیڈیالوجی سے. جب رومن اور پرشین امپائر دنیا پر حکومت کرتے تھے تو وہ کرپٹ ڈیکیڈنٹ گلی سڑی آئیڈیالوجیز تھی، یعنی اس زمانے کے کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ سسٹم اگر آپ سمجھ لیجئے. تو اسلام نے جا کے ان کو جب ریپلیس کیا ہے اس سے بہتر سسٹم دیا ہے، ان سے بہتر نظام دیا. انارکی نہیں پھیلائی، چنگیز خان نے انارکی پھیلائی. وہ نکلا وہاں سے پوری دنیا میں آگ لگاتا ہوا چلا گیا، بغداد کو جلا دیا، کروڑوں انسان مار دیے، کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیے، کتابیں لائبریریاں جلا دی. لیکن کیا ہوا؟ 20 سال کے اندر اندر پوری چنگیز خان جہاں جہاں فوجیں اس کی گئی تھی پوری دنیا میں، وہ سارے مسلمان ہو گئے. ایک طرف خلافت عثمانیہ بنی ان کی اولاد سے، ایک طرف مغل آئے، اس لیے کہ اپنی آئیڈیالوجی نہیں تھی ان کے پاس کوئی. ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ پوری انسانیت کو مزید تباہ برباد کریں، علی جو بات کر رہا ہے نا کہ یہ ایکچولی ان لوگوں کا پلان ہے یہ کہ انسانوں پہ قبضہ کرنے کے لیے دنیا کی آبادی کم کرنی ہے. ہم نے 6 ارب انسان زیادہ ہو گئے، ہمیں کم از کم 1 ارب تک لے کر آنے. 5 ارب انسان مارنے ہیں انہوں نے. اور 5 ارب انسان یہ کس طرح ماریں گے؟ جنگوں سے ماریں گے، نیوکلیر وار سے ماریں گے، فوڈ سپلائی کنٹرول کر کے ماریں گے، بیماریاں پھیلا کے، سوائن فلو، برڈ فلو پھیلا کے ماریں گے. یہ ساری بیماریاں انہوں نے لیبز میں تیار کی ہیں، اس لیے کہ ان کی لیبارٹری دوائیاں بناتی ہیں. وائرسز، اینٹی وائرسز ان کے پاس ہے، وائرس بھی خود ریلیز کرتے ہیں، اینٹی وائرس بھی خود ریلیز کرتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، بندے بھی مارتے ہیں. ایسی ناپاک سویلائزیشن ہے یہ. ان کے مقابلے پہ چوائس کیا ہے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ سٹینڈ لیں؟ اگر اس راستے میں مارے جائیں تو شہید کی موت ہوگی، بچ گئے تو غازی ہوں گے انشاءاللہ. ویل لیو ود ڈگنیٹی اینڈ ویل ڈائی ود آنر. اس طرح نہیں مریں گے جس طرح یہ مارنا چاہتے ہیں. ایک سب سے بڑی مثال دیتے، ایک مارکسسٹ بندہ تھا، وہ انگلش ہے، ہی کیم ٹو پاکستان 2-3 مہینے پہلے. انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک مثال دی. انہوں نے کہا گلوبلائزیشن
جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں, گلوبلائزیشن اینڈ فری ٹریڈ, یہ جو سب کچھ فینومیناز ہمیں بیچے جا رہے ہیں ہر روز, اٹس لائک کہ آپ ایک ڈکیت کے گھر کے ساتھ